الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس سے کچھ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کو دوستی لگانے سے منع کیا گیا تھا، یہود و نصارہ کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنا حرام ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کن لوگوں کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے اور کن کے ساتھ دوستی لگانا ضروری اور واجب ہے، اور وہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دوستی جو ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ نازل اس وجہ سے ہوئی کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پہلے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یہودی قوم نے، اور انہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی دوسرے معاملات کریں گے۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور سیدنا عبداللہ بن سلام کو تسلی دی گئی کہ اگر آپ کی قوم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو اس پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ آپ کے اصل دوست تو یہی ایمان والے ہی ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ آپ کے مددگار اور حامی ہیں، تو اس لیے آپ اس پر پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کی دوستی پر راضی ہوں۔ تو اس پر سیدنا عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور ایمان والوں کے دوست ہونے پر راضی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب آنے والا ہے۔ اس میں منافقوں کی ایک بات کا رد کر دیا گیا ہے۔ پیچھے منافقوں کو جب کہا گیا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ یہودی اور نصرانی جب غالب آ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ مسلمان بچے رہیں گے، بلکہ وہ کہتے تھے مسلمان ختم ہو جائیں گے اور بعد میں یہودی قبضہ کر لیں گے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمیں تو ان کی دوستی رکھنی چاہیے۔ تو یہاں اللہ عز و جل نے ان کی اس بات کا رد کر دیا کہ اصل میں جو غالب آنے والا گروہ ہے وہ اللہ کا گروہ ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے، تو اس لیے تمہیں یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے بلکہ ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستی کو قائم رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور کافر، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیہ مبارکہ اس بارے میں نازل ہوئی کہ چند دو لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے پہلے اور بعد میں جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، تو
تو اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ محبت تھی، تو انہیں ان مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ لوگ جو ایمان لا کر واپس مڑ گئے ہیں ایمان سے، تو ان کی محبت کے پیچھے نہ چلو، بلکہ انہوں نے دین کے ساتھ مذاق بنایا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اسلام قبول کر لینا اور بعد میں اس کو چھوڑ دینا گویا دین کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جس دین کو تم مانتے ہو، جو باتیں تم مانتے ہو، یہ ان کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ اپنی دوستیاں نہ رکھو اگر اللہ سے ڈرتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل ہیں۔ یہاں جو ہے وہ ایک بات بیان کی گئی کہ جب مؤذن مدینہ شریف کے اندر نماز کے لیے اذان دیتا تو یہودی جو ہے وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب مؤذن مدینہ شریف میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا تو وہاں پر ایک عیسائی موجود تھا۔ جب مؤذن یہ الفاظ بولتا تو وہ عیسائی کہتا کہ جل جائے جھوٹا، یعنی مؤذن کو معاذ اللہ وہ جھوٹا کہتا اور کہتا کہ یہ جل جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت اس کا جو خادم تھا وہ سردی سے بچنے کے لیے آگ لے کر آیا، وہ سب سو رہے تھے، آگ کا ایک انگارہ اٹھ کر ان کے گھر کو لگا اور سارے کا سارا گھر جل کر خاک ہو گیا، اور وہ جو عیسائی تھا وہ بھی اس کے اندر ہی جل کر خاک ہو گیا۔ تو یہاں اللہ عز و جل نے اس دشمن کو جو ہے وہ اس طرح سزا دی۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ اپنی دوستیاں قائم نہیں رکھنی۔ اب یہ کام آپ دیکھیں یا تو منافقوں کا تھا یا یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا، دین کی باتوں کا مذاق اڑانا، چاہے وہ دین کی کوئی بھی بات ہو، یہ کام تھا یہودیوں کا، منافقوں کا، عیسائیوں کا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج آپ دیکھ لیں کون سی ایسی بات دینی بات ہے جس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، چاہے وہ دینی لباس ہو، دینی لباس پہننے کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، داڑھی رکھ لینے کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، سر پہ اگر کسی نے امامہ باندھ لیا ہے، سر پہ اگر کسی نے پگڑی باندھ لی ہے تو اس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں۔ نماز، روزہ، فرشتے، جنت، دوزخ، اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ مذاق کرتے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دینی معاملات کے بارے میں، کسی بھی ایک معاملے کے بارے میں ہلکی سی بھی مذاق کی بات کرنا یا گستاخی کرنا بندے کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے جو فرشتوں کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، جو جنت دوزخ کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عام گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے، جب لوگوں کی نجی محفلیں لگی ہوتی ہیں تو اس میں بے دھڑک لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جو یہودی کیا کرتے تھے، وہ کام جو منافق کیا کرتے تھے، آج مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج خود کو مسلمان کہنے والوں کو داڑھی مذاق لگتی ہے، وہ داڑھی جو رسول کی سنت ہے، وہ داڑھی جس کا قرآن میں بھی حکم ہے، آج رسول ان چیزوں خود کو مسلمان کہلانے والوں کو جو ہے وہ چیزیں مذاق لگتی ہیں۔ آج کوئی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں جاننا تو کتنا بڑا نمازی ہے۔ وہ اگر کوئی دینی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مینوں پتہ ہے تو کتنا کو نیک پرہیز ہے، اس طرح کی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج دینی چیزوں کو لوگوں نے مذاق اڑا لیا، اور مسلمان کہلانے والوں نے، کافر کریں وہ الگ بات ہے کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں دین کو۔ اب جب مسلمان ہے جس نے مان لیا ہے دین کو، اس کا مذاق اڑانا یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، اور اس کا یہ مذاق اس کو کتنا بھاری پڑ سکتا ہے، وہ اس بارے میں توجہ نہیں کر رہا کہ اس کا یہ مذاق اڑانا جو ہے یہ اس کے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، اور اگر ایمان ختم ہو گیا تو اس کے کچھ کام نہیں آنے والا۔ تو ان چیزوں میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دینی معاملات کے اندر، شرعی معاملات کے اندر زبان کھولنے سے پہلے بندے کو 1000 دفعہ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں ہلکی سی زبان پھسلی اور بندے کا جو ہے وہ ایمان خارج ہو گیا، ختم ہو گیا بندے کا ایمان، ہلکی سی زبان پھسلی۔ تو دینی معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے اب اول تو گفتگو کریں ہی نہ، جب علم نہیں ہے کسی بات کا تو اس بارے میں گفتگو ہی نہ کرے دینی معاملے کے اندر، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے در پہ نہ ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس بات میں تمہیں علم نہیں، جانتے ہی نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ شرعی معاملات، باقی ہر چیز کے اندر اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے۔ کسی کو دوائی لینی ہے تو اچھا ڈاکٹر تلاش کرتا ہے،
کسی کو تعلیم لینی ہے تو وہ اچھا ٹیچر تلاش کرتا ہے، لیکن شرعی معاملے میں سارے ہی عالم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میرے خیال سے یہ بات صحیح نہیں ہے، شریعت چاہے جو مرضی کہتی رہے، اس کو شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی عقل دوڑانے کا جو ہے وہ اس کو شوق ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، کسی عالم کے پاس جانا پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی عقلیں دوڑائیں گے۔ او جی میں 60 سال ہو گئے ہیں، گزر گئے ہیں مجھے اسلام کے اندر ہی، تو ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں، میری اتنی عمر گزر گئی ہے تو کیا مجھے نہیں دینی معاملات کا پتہ ہو؟ خالی عمریں گزارنے سے دینی معاملات کی سمجھ تھوڑی آتی ہے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، کسی عالم کے پاس جانے سے، اس سے سوال کرنے سے باتیں پتہ چلتی ہیں۔ بندہ کہے کہ میں نے 60 سال چونکہ دین کے اندر گزار دی ہیں، 60 سال ہو گئے ہیں میری عمر اور میں مسلمان ہوں الحمدللہ شروع سے، تو اب مجھے سارے دین کی سمجھ ہے۔ اس بیچارے کو شاید کلمہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہ آتا ہو، نماز ہی صحیح نہ آتی ہو، لیکن شرعی معاملے کے اندر زبان ضرور چلانی ہے اپنی، یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے علم ہے یا نہیں ہے اس بات کا۔ تو شریعت کے معاملات میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں، اگر نہیں پتہ مسئلے کا تو بالکل بولے ہی نہ، اور اگر پتہ ہے تو بھی احتیاط کرتے ہوئے بولیں، کہیں ایسا کوئی لفظ نہ نکل جائے جس سے بندے کا دین خارج ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔